کچھ 4 آیات خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ یہ جو حوالہ ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، اس حوالے کے اندر فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اگر اگلی آیات بھی ہم پڑھیں تو دراصل اس نے 2 خواب دیکھے تھے، لیکن دونوں خوابوں کی جو تعبیر ہے یا دونوں کا جو مطلب ہے وہ ایک ہی تھا۔ اور جب فرعون نے یہ خواب دیکھے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کا جی گھبرایا۔ وہ ان خوابوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ کس قسم کے خواب ہیں جو میں نے دیکھ لیے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا نہ دیکھنے میں آیا، نہ کبھی ایسا سننے میں آیا کہ کوئی کمزور کسی زوراور کو کھا جائے یا اس پر غالب آ جائے یا اسے شکست دے دے، کیونکہ اس خواب کے اندر دبلی دبلی اور بد شکل جو گائیں تھیں وہ موٹی موٹی اور خوبصورت گایوں کو کھا گئیں۔ اور اس خواب کی تعبیر مصر کا کوئی جادوگر، مصر کا کوئی دانشمند نہیں کر سکا۔ اور پھر یوسف کو بلایا گیا، کیونکہ ان دنوں یوسف جو تھا مصر میں قید خانہ کے اندر بند تھا، اور یوسف یہ وہ شخصیت تھا جو خود بھی خوابوں کا دیکھنے والا تھا، اور جو خواب اس نے دیکھے حکمرانی کرنے کے، بادشاہی کرنے کے، ان خوابوں کے ہی سبب سے اس کے بھائیوں نے حسد میں آ کے اسے بیچ ڈالا، اور یوں یہ مصر میں پہنچایا گیا، اور ایک پروسیس کے تحت گزرتے گزرتے یہ قید خانہ میں تھا۔ اور جب یہ قید خانہ میں تھا تو ان دنوں میں فرعون کے محل میں ایک سردار ساکی تھا اور ایک سردار نانپوز تھا۔ انہوں نے کوئی غلطی کی یا کوئی جرم کیا جس کے سبب سے ان کو بھی اسی قید خانہ میں رکھا گیا جہاں پر یوسف تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ان دونوں نے بھی ایک ایک خواب دیکھا، اور وہاں پر یوسف نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر کی، اور وہ تعبیر بالکل درست تھی۔ اور سردار ساکی کو اس کی خدمت پر، اس کی پوسٹ پر، اس کی جاب پر بحال کیا گیا، اور سردار نانپوس کو جو ہے اسے پھانسی دے دی گئی۔ اور سردار ساکی کو یوسف نے کہا کہ جب تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا تو مجھے یاد کرنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، کیونکہ میں نے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی بدی نہیں کی، لیکن میں پھر بھی قید خانہ میں قید کاٹ رہا ہوں۔ لیکن جب سردار ساکی اپنے منصب پر بحال ہو گیا تو لکھا کہ وہ یوسف کو بھول گیا، اور پتہ ہے کتنے عرصے تک وہ بھولا رہا۔
پورے 2 برس. یہاں پر 41ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب دیکھا ہے. اب غور کیجئے 2 سال تک یوسف کو بھلا دیا گیا، اس کی اس نیکی کو، اس کی اس مہربانی کو سردار ساکی بھول گیا. لیکن یاد رکھیں، کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، وہ شخص اس دنیا میں آپ کو بھلا سکتا ہے، لیکن آپ کا خدا کبھی بھی آپ کو بھولتا نہیں ہے. سردار ساکی بے شک بھول گیا، لیکن خدا نے یوسف کو یاد رکھا اور یوسف کو محل میں پہنچانے کے لیے خدا نے فرعون کو خواب دکھائے. اور کیسے خواب دکھائے کہ مصر کا کوئی جادوگر، مصر کا کوئی نجومی، مصر کا کوئی دانشمند ان خوابوں کی تعبیر نہیں کر سکا. لکھا ہے اس وقت جب کوئی بھی تعبیر نہ کر سکا تو سردار ساکی کو پھر یوسف یاد آیا. پھر یوسف کو فرعون کے محل میں بلوایا گیا اور اس نے اس کے اس خواب کی، ان خوابوں کی تعبیر کی. اور یہ جو 7 دبلی دبلی اور بد شکل گائیں تھیں، یہ برکت کے دبلی اور بد شکل گائیں جو تھیں یہ خشک سالی اور کال کے اور لعنت کے سالوں کا ذکر کرتی تھی. اور جو موٹی موٹی اور خوبصورت گائیں تھی یہ پیداوار کے جو 7 سال تھے، یعنی کہ برکت کے جو 7 سال تھے، یہ ان کی بابت ظاہر کر رہی تھی. تو یوسف نے فرعون کو ان خوابوں کی تعبیر بتا دی، اور جب اس نے تعبیر بتائی، نہ صرف تعبیر بتائی، اس نے اس مسئلے کا حل بھی بتا دیا کہ پہلے 7 سالوں میں پیداوار خوب ہوگی، برکت ہی برکت نازل ہوگی، لیکن جو اس کے اگلے 7 سال ہیں پھر خشک سالی کا دور شروع ہو جائے گا، کال کا دور شروع ہو جائے گا، پھر کوئی پیداوار نہیں ہوئے گی، پھر کوئی سبزی نہیں اگے گی، پھر کھیت میں کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سب کچھ خشک ہو جائے گا، زمین خشک ہو جائے گی، اور یہ کال کے 7 سال ہوں گے. اور اب اس مسئلے کو حل بھی کرنا تھا، اور اس مسئلے کا حل یوسف کے علاوہ کوئی نہ کر سکے. یہ پروجیکٹ جو ہے یوسف کو ہی دے دیا گیا. خواب کی تعبیر بھی اسی نے کی ہے اور اس مسئلے کا حل بھی اسی نے بتایا ہے، اور یوسف کو ملک مصر کا وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا ہے. اب خواب یوسف نے بھی دیکھے ہوئے تھے، خواب فرعون نے بھی دیکھا، اور جب یوسف نے فرعون کے خواب کی تعبیر کی ہے تو نہ صرف اس خواب کی تعبیر ہوئی بلکہ یوسف کے ان خوابوں کی بھی تعبیر اسی کے ساتھ ہو گئی. اسے وہاں کا حکمران بنا دیا گیا، اسے ایک اچھی پوسٹ مل گئی، اس کو اختیار دے دیا گیا کہ جیسے تو ٹھیک سمجھتا ہے اس سارے معاملے کو ہینڈل کر لے. اور یوسف نے اپنی حکمت عملی جو اسے خدا نے دے رکھی تھی، اس بلیسنگ سے، اس حکمت سے، اس دانائی سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، اور ان 7 سالوں میں جو پیداوار ہوئی اسے اس نے سیو کیا، اس کا ذخیرہ کیا. اور یہ کیوں کیا اور کیسے کیا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا. وہ کیا تھا؟ فرعون جو ہے اگرچہ ملک کا حکمران ہے، ملک کا بادشاہ ہے، لیکن ایک ایسا معاملہ سامنے آ گیا ہے جس کے آگے وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. بے شک پہلے 7 سالوں میں برکت ہی برکت ہوگی، پیداوار ہی پیداوار ہوگی، اناج ہوگا، سبزی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جو اگلے 7 سال آئیں گے اس میں کچھ نہیں ہوگا. بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کے پاس کوئی حل نہیں.
یاد رکھیں کبھی کبھی بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں، بڑے بڑے حکمران جو ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں، ان کے پاس بہت سے معاملات کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ بحرانوں میں سے نکلنے کے لیے، مشکلات میں سے نکلنے کے لیے، دکھوں میں سے نکلنے کے لیے بڑے بڑے لیڈرز بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے، بلکہ یقیناً جو ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ ہمارا زندہ خدا ہے، ہاللیلویا، جو ہمیں کبھی نہ بھولتا ہے بلکہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ہم کہاں بھی جہاں بھی ہوں، چاہے قید میں ہوں، چاہے آزاد پھر رہے ہوں، جس بھی ماحول میں ہوں، جس بھی ملک میں ہوں، جس بھی سچویشن میں ہوں، خدا ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ اور یوسف کو خدا نہیں بھولا، اور یوسف کو خدا نے بلیس کیا، اور اس نے ان پہلے 7 سالوں میں غلہ خوب جمع کیا، خوب ذخیرہ کیا، تاکہ اس سے آنے والے اگلے 7 سالوں میں انہیں پرابلم نہ ہو، انہیں مشکل نہ ہو۔ تو پہلی بات جو آج شام ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، خدا جو بھی ہمیں برکتیں دیتا ہے، جو بھی بلیسنگز خدا ہمیں دیتا ہے، ہمیں ان بلیسنگز کو سیو کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم برکتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے، جب ہم برکتوں کی قدر نہیں کرتے، جب ہم اپنی برکتوں کو سنبھالتے نہیں ہیں، سیو نہیں کرتے، تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک شخص ہے جسے ہم عیسو بھی کہتے ہیں اور عیساؤ بھی کہتے ہیں۔ عیساؤ اور اس کا بھائی یعقوب، یہ دونوں ٹوئنز بردر تھے۔ لیکن عیساؤ جو تھا اگرچہ پہلوٹا تھا، اور پہلوٹا ہونا یہودیت کے اندر یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، لیکن اس کو اس برکت کی قدر نہیں تھی، وہ اس برکت کو سنبھال نہیں سکا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے آیا، اسے شکار نہیں ملا اور بھوک سے بے دم ہو رہا تھا، بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، بھوک سے مرا جا رہا تھا، اور اس کا بھائی یعقوب گھر میں لال دال پکا رہا تھا۔ یہ بیسیکلی عیساؤ جو تھا یہ گوشت کھانے والا شخص تھا، شکاری مرد تھا نا، دال روٹی کو پسند کرنے والا شخص نہیں تھا۔ لیکن غور کہہ رہے، جب انسان کو بھوک لگی ہو، جب انسان بھوک کے مارے اس کا دم نکل رہا ہو، اسے پھر کچھ بھی کھانے کو مل جائے تو وہ کھا لیتا ہے۔ تو عیساؤ چونکہ گوشت کھانے والا شکاری مرد تھا، لیکن جب بھوک لگی ہوئی ہے اور گھر آیا اور دیکھ رہا ہے کہ اس کا بھائی لال دال پکا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے یہ کھانے کے لیے دے دے۔ اور وہاں پر یعقوب نے اس سے ایک سودا کر لیا، اس نے کہا کہ اگر تو اپنے پہلوٹے ہونے کا حق مجھے بیچ دے تو یہ دال میں تجھے دے دوں گا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ عیساؤ نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا، یعنی اس نے اپنی اس برکت کی قدر نہیں کی اور اپنی اس بلیسنگ کو اس نے گنوا دیا۔ جو وہ پیدائشی طور پر پہلوٹے کا حق لے کر پیدا ہوا تھا، اس نے اس حق کو گنوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو برکت کی قدر نہیں تھی۔ سو فرعون اور یوسف، فرعون جو ہے یہ دنیا کی تصویر ہے جس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن یوسف جو ہے یہ کلیسیا کی، ایمانداروں کی تصویر ہے جن کے پاس حل ہے۔ اور ان کے پاس کیا حل ہے؟ ان کے پاس دعا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب کلیسیا دعا کرتی ہے، جب ایماندار دعا کرتے ہیں،
تو بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے مسئلے جن کو بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران جو ہیں حل نہیں کر سکتے، اس کا حل آسمان سے دعا کے ذریعے سے خدا ہمیں دے دیتا ہے۔ آمین۔ اور یوسف کی بابت فرعون نے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی مل سکتا ہے جس میں خدا کی روح ہو؟ 38ویں آیت، جس میں خدا کی روح ہو۔ تو جس شخص کی زندگی کے اندر روح القدس ہے، جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہے، جو روح سے معمور زندگی گزار رہا ہے، جو دعائیا زندگی گزار رہا ہے، جو بلا ناگہ دعا کر رہا ہے، اس کے پاس ہر طرح کے مسئلے کا حل ہے۔ خدا اسے وہ حکمت، وہ دانشمندی بخش دیتا ہے، وہ فہم بخش دیتا ہے جس سے وہ سارے معاملات اور مسائل کا حل نکال لیتا ہے۔ اور یہ سارے حل کیسے نکلتے ہیں؟ دعا کے ذریعے سے۔ آج ہمارا ملک بلکہ دنیا کے اندر ایک بڑا بحران ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑے دکھ ہیں جن کا حل بڑی سے بڑی تنظیم کے پاس نہیں ہے، بڑی سے بڑی کنٹری کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کلیسیا اور روح سے معمور لوگ یہوہ خدا کے حضور جھک جائیں اور دعا کرنا شروع کر دیں تو خدا آسمان کو کھول کر سارے مسئلوں اور معاملات کا حل ہمیں بخش دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ہو سکتا ہے۔ اور یوسف کے پاس دعا اور روح القدس کی معموری تھی جس میں اس نے اس کا حل کیا، اس نے سیو کیا گلے کو۔ اور آج ہم نے کس چیز کو سیو کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام کو سیو کرنا ہے۔ خدا نے کہا آموز کی کتاب میں کہ ایک وقت آئے گا کہ کھانے پینے کا کال نہیں ہوگا، خدا کے کلام کا قحط ہوگا۔ ابھی برکت کے سال ہیں، یاد رکھیں، ابھی خوب پیداوار ہو رہی ہے، ابھی خوب خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے، آپ خدا کے خادموں سے کلام سنتے جا رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریکارڈڈ بھی سن رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی ہر طرح سے خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ یہ برکت کے سال ہیں آپ کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کو کوئی کلام سنانے والا نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے اس کلام کو اپنی زندگی میں ذخیرہ کرنا۔ ایوب نے کہا کہ میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ ایوب جانتا ہے اگر میں اس خوراک کو جو میرے بدن کے لیے ضروری ہے جتنا مرضی ذخیرہ کر لوں، یہ خوراک بھی ختم ہو جائے گی، یہ بدن بھی ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کا جو کلام ہے یہ وہ خوراک ہے جو لافانی ہے، جو لاسانی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ میری روح کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اور یہ کال کے دنوں میں بھی مجھے بلیس کرتا رہے گا، کال کے دنوں میں بھی مجھے سنبھالتا رہے گا۔ کب؟ جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں ذخیرہ کریں گے، اسے سیو کریں گے۔ تو یہ سارا جو حوالہ ہے سمپلی یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا اور یوسف نے تعبیر کی اور اس سارے معاملے کا حل ہو گیا۔ لیکن آج شام اس حوالے کی روشنی میں میں جس بات پر آپ کی توجہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ اس خواب کے اندر جو دبلی دبلی اور بد شکل گائیں تھیں اور وہ جو 7 موٹی موٹی اور خوبصورت گائیں تھی، ہم اس پر مختصراً بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ لعنت جو ہے وہ برکت کو کھا گئی ہے، یا یہ بھی کہہ لیں کہ لعنت جو ہے وہ برکت پر حاوی ہو گئی ہے یا اس پر غالب آ گئی ہے۔ اور یہ بات حیران کی ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی بھی لعنت برکت کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہو گئی ہے۔
اور ہو بھی جاتی ہے۔ حالانکہ لعنت کا جو اثر ہے اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا برکت کا اثر ہے۔ لعنت جو ہے یہ 7ویں پشت تک جاتی ہے، لیکن برکت جو ہے یہ 1000 پشت تک جاتی ہے۔ برکت کے اندر ایسی پاور ہے، ایسا اثر ہے۔ لیکن کبھی کبھی لعنت جو ہے آپ کی برکت کے اوپر حاوی آ جاتی ہے۔ کس وقت؟ اس وقت جب ہم اپنی اس برکت کی قدر نہیں کرتے۔ عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے برکت کی قدر نہیں کی تو کیا ہوا؟ وہ برکت جاتی رہی۔ تو جب برکت جاتی رہی، جب برکت ہٹ جائے تو آلریڈی لعنت کے اثر میں، جب تک برکت ہے برکت کے اثر میں ہے، لیکن جیسے برکت ہٹ جائے گی تو پھر ہم آٹومیٹکلی لعنت کے اثر میں چلے جائیں گے۔ تو آج شام جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے روز بروز روحانی طور پر ترقی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے مسیح کا ہم شکل بننا ہے، ہم نے مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے، اور ہم نے روحانی ترقی کرنی ہے۔ ہماری دعائیہ زندگی بڑھے، ہماری بائبل سٹڈی ہماری زیادہ ہو، ہماری پریکٹیکل جو لائف ہے ہم اس میں روز بروز بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، ہم کلام میں، ہم خدمت میں آگے بڑھیں، ترقی کریں اور پھلدار ثابت ہوں۔ اب غور کریں گے کہ یہ جو موٹی موٹی اور خوبصورت گائیں ہیں، یہ ہماری روحانی زندگی کی بلیسنگز ہیں، اسپرچول بلیسنگز ہیں یہ، جس میں آپ کی دعائیہ زندگی شامل ہے، آپ کی بائبل سٹڈی شامل ہے، آپ کی خدمت شامل ہے، آپ کی پرستش شامل ہے، آپ کی گواہی شامل ہے، آپ کا چرچ جانا، آپ کا مسیح سے محبت کرنا، آپ کی روح سے معمور زندگی شامل ہے۔ اور یہ جو 7 دبلی دبلی اور بد شکل گائیں ہیں، یہ آپ کی دنیاوی زندگی کے اور آپ کے جو جسمانی کام ہیں، یہ وہ ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کی سستی ہے، آپ کی کاہلی ہے، آپ کی لاپرواہی ہے، آپ کی نافرمانی ہے، آپ کے وہ تمام ایسے کام جو دنیا میں رہتے ہوئے جو جسمانی ہیں، جو غیر روحانی ہیں، جو بے جا مصروفیات ہیں، یہ وہ گائیں ہیں جو دبلی دبلی ہیں اور بد شکل ہیں۔ اور اکثر یہ کام جو جسمانی کام، جو دنیاوی کام ہے، جو غیر روحانی کام ہے، یہ دبلی دبلی اور بد شکل گائیں آپ کے ان روحانی کاموں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اس میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اکثر ایماندار جو ہیں ان دبلی دبلی گایوں کو ان موٹی موٹی گایوں پر غالب آنے دیتے ہیں۔ وہ خود نہیں آ سکتی کیونکہ ان میں اتنی پاور نہیں ہے، وہ ویک ہیں، وہ دبلی ہیں۔ لیکن جب ایماندار خود دبلا ہو جاتا ہے روحانی طور پر، خود کمزور ہو جاتا ہے، خود ویک ہو جاتا ہے، تو پھر وہی گائیں جو دبلی دبلی ہیں، جو ویک ہیں، جن میں اتنی پاور نہیں ہے، وہ آپ کی پاورفل بلیسنگ کو کھا جاتی ہے، ان کو چٹ کر جاتی ہے، اور آٹومیٹکلی جو ہے پھر انسان جو ہے وہ برکت کے اثر سے نکل کر لعنت کے اثر میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر ہماری جو سستی ہے، ہماری جو لاپرواہی ہے، ہماری دعائیہ زندگی کو کھا جاتی ہے۔ ہمارا جو دعا کا ٹائم ہے، ہمارا جو چرچ کا ٹائم ہے، ہمارا جو خدا کے ساتھ ملنے کا ٹائم ہے، ہماری مصروفیات، ہماری لاپرواہیاں، ہماری سستیاں، یہ ساری دبلی دبلی گائیں جو ہیں یہ ہماری موٹی موٹی گایوں کو کھا جاتی۔ دعا جو ہے بائبل میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے گا،
دعا کرنے والا شخص جو ہے دعا کے وسیلہ سے اسے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، وہ خدا کی قربت میں رہتا ہے۔ لیکن جس کسی بھی ریزن سے، جس کسی بھی وجہ سے جب ہم دعا نہیں کرتے تو خدا کی وہ جو قربت ہے، خدا کی وہ جو فیلوشپ ہے، اسے ہم مس کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وہ مصروفیات کی دبلی دبلی اور بد شکل گائیں خدا کے ساتھ ہماری فیلوشپ کی موٹی موٹی اور خوبصورت گایوں کو کھا دیں، ان پر غالب آ گئی۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم بطور ایماندار اس قدر روح القدس سے بھرے ہوں، اس قدر روحانی طور پر زوراور ہوں کہ جب یہ مصروفیات آئیں، جب سستی آئے، کاہلی آئے، لاپرواہیاں آئے، بہت سے ایسے کام آئیں تو ہم ان چیزوں پر غالب آئیں۔ ہم اپنی دعائیہ زندگی کو، دعائیہ ٹائم کو، چرچ کے ٹائم کو کسی صورت میں مس نہ کریں اور ہم غالب آئیں۔ اپنی خدمت کی راہ میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دیں، ورنہ یہ دبلی دبلی گائیں ان ساری بلیسنگز کو کھا جائیں گے۔ جب ہم چرچ نہیں جاتے، جب ہم چرچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پرستش کرتے ہیں نا۔ پرستش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کا تخت ہمارے درمیان لگ جاتا ہے، خدا کی حضوری آ جاتی ہے۔ اور بائبل میں زبور 16 میں لکھا ہے کہ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے داہنے ہاتھ کے نیچے دائمی خوشی ہے۔ تو جب ہم چرچ میں، عبادت میں، پرستش میں شامل نہیں ہیں تو ہماری وہ مصروفیت کیا ہماری اس بلیسنگ کو نہیں کھا جائے گی؟ ہم اس شادمانی کو کیسے انجوائے کریں گے؟ اور کلام میں لکھا ہے شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ خدا کی حضوری ہمیں شاد کرتی ہے اور وہ شادمانی ہمیں ہیل کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں، بے شک خادموں سے دعائیں کروائیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی شفا خدا کے کلام کے اندر ہے، خدا کی حضوری کے اندر میں ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو آٹومیٹکلی ہیل ہو جائیں گے۔ آپ کو پھر کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا کی حضوری کی شادمانی جو ہے آپ کے دل کو شادمان کرے گی، اور شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ اور لکھا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر کیا کرتا ہے؟ شفا بخشتا ہے۔ تو جب آپ کسی بھی سبب سے عبادت سے غیر حاضر ہیں یا ہوتے رہتے ہیں تو آپ خدا کی حضوری کو، اس شادمانی کو، خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو جو آپ کی ہیلنگ کا، آپ کی بلیسنگ کا وسیلہ بنتا ہے، آپ کی وہ 7 دبلی دبلی اور بدشکل گائیں ان ساری بلیسنگ کو کھا جاتی، ان پر حاوی آ جاتی۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری اپنی وجہ سے۔ آج شام میسج یہ ہے کہ ہم نے غالب آنا ہے، ہم نے غلبہ پانا ہے ان ساری کمزوریوں کو، ان رکاوٹوں کو، ان ایسی دبلی دبلی بدشکل گایوں کو کیا کرنا ہے؟ شکست دینی ہے، تاکہ وہ کسی بھی طور سے ہماری روحانی زندگی کو ڈسٹروائے نہ کر سکے، ہمارے ایمان کو ڈسٹروائے نہ کر سکے، ہماری اس فیلوشپ کو جو ہمارے خدا کے ساتھ ہے، اس کمٹمنٹ کو ڈسٹروائے نہ کر سکے، ہماری وہ خدمت جو ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا وہ دعا کا ٹائم، ہماری وہ پرستش، ہمارا کلام کو پڑھنا سننا، یہ مس ہو جائے گی۔ کس قدر ضروری ہے کہ ہم ایک غلبے کی زندگی گزاریں، بہت ضروری ہے۔ ہم نے عیسو کی بات کی تھی، عیسو کی بھوک اور اس کی بے صبری کی دبلی دبلی اور بدشکل گائیں اس کے پہلوٹے ہونے کی بلیسنگ کی موٹی موٹی اور خوبصورت گایوں کو کھا گئی۔ بائبل مقدس میں ذکر ہے ساؤل بادشاہ کا، ساؤل بادشاہ کی نافرمانی کی دبلی دبلی اور بدشکل گائیں اس کی بادشاہی کی موٹی موٹی اور خوبصورت گایوں کو کھا گئی تھی۔ ہم جہازی کو دیکھ لیں، جہازی کے لالچ کی
دبلی دبلی اور بد شکل گائیں اس وقت کو جو وہ خدا کی حضوری میں گزار رہا تھا اس کو کھا گئی تھی۔ یہودا سیوتی کا لالچ، اس کا مفاد، یہ دبلی دبلی اور بد شکل گائیں اس کی رسالت کی موٹی موٹی اور خوبصورت گایوں کو کھا گئی تھی۔ سمسون کی لاپرواہی اس کے مسا کو کھا گئی تھی۔ تو کتنا ضروری ہے کہ آج ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم غالب آ رہے ہیں یا لانتیں غالب آ رہی ہیں۔ ہمیں ان لانتوں پر اپنی بلیسنگز اور روح القدس کی قدرت اور معموری کے ساتھ غالب آنا ہے۔ ہم اس طور سے روح سے معمور ہوں، ہم اس طور سے خدا کے کلام سے لبریز ہوں۔ بے شک اس روئے زمین پر دنیا میں رہتے ہوئے مصروفیات ہیں، بہت سے کام ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم پولس رسول کی طرح کہہ سکیں کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی رشتہ نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی لاپرواہی نہیں۔ جو کمٹمنٹ میرے خدا کے ساتھ ہے، جو میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کا کام کرنا ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی گواہی دینی ہے، ان چیزوں پر میں نے کسی چیز کو حاوی نہیں ہونے دینا۔ سو بہت ضروری ہے۔ اور یوسف اپنی زندگی کے ہر حلقے میں غالب رہا۔ اس کی زندگی میں بہت سی ایسی گائیں آئی تھی جو دبلی دبلی اور بد شکل تھی۔ ایک مرتبہ اس کی زندگی میں فوتیفر کی بیوی کی شکل میں ناپاکی کی اور گناہ کی دبلی دبلی اور بد شکل گائیں آ گئی تھی اس کی پاکیزگی کو کھانے کے لیے۔ لیکن کیا اس نے ان کو حاوی ہونے دیا؟ کیا ان کو غالب آنے دیا؟ نہیں، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس جگہ کو، اس ماحول کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہاں سے وہ نکل گیا۔ اس نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا کہ میری بلیسنگ کو، میری پاکیزگی کو، میری سچائی کو، میری اس کمٹمنٹ کو جو میرے خدا کے ساتھ ہے، اس سے یہ ناپاکی، یہ گناہ کیسے کھا سکتا ہے، کیسے چٹ کر سکتا ہے؟ اور کوئی ہوتا تو شاید ایسے ماحول میں بڑے آرام سے گر جاتا، بہت آرام سے۔ لیکن یوسف اس بلیسنگ کو، اس پاکیزگی کی قدر کرنے والا شخص، حالانکہ مصر میں ہے، غلامی کی حالت میں ہے۔ کبھی کبھی جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں نا، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہون دیو جو ہو رہا ہے دیکھی جائے گی۔ خدا نے کیا اچھا کیا ہمارے ساتھ؟ ہم تو غلامی میں ہیں، ہم تو مشکل میں، ہم تو بیماری میں ہیں، ہمارے تو حالات ہی خراب ہیں، دیکھی جائے گی، کرو جو کرنا ہے۔ نہیں، لیکن جو واقعی اپنی اس نجات کی قدر کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں مفت میں دے دی ہے، جو اس کی صلیب کی قدر کرتے ہیں، جو اس کے خون کی قدر کرتے ہیں، جو اس کے کلام کا لحاظ کرتے ہیں، جن کو اس بات کا تجربہ ہے کہ میری نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کوڑوں کی مار کھائی ہے، اپنے ہاتھوں پیروں پر کیل ٹھکوائے ہیں، کانٹوں کا تاج پہنا ہے، اور میری خاطر وہ گناہ بنا ہے، وہ پھر اس کی اس محبت کی قدر کرتے ہیں۔ یسایہ میں لکھا ہے کہ اس کی قدر کسی نے نہیں جانی، یسایہ 53۔ لیکن تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی۔ لیکن آج ہمیں اس کفارے کی قدر کرنی ہے، اس نجات کی جو ہمیں مل گئی ہے قدر کرنی ہے، اس برکت کی جو ہمیں مل گئی ہے قدر کرنی ہے، شکر گزاری کرنا ہے، اور بالکل کمپرومائز نہیں کرنا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی دبلی دبلی اور بد شکل گائیں ہماری اس بلیسنگز کو
ہماری اس پاکیزگی کو، ہماری اس خدمت کو، ہماری اس گواہی کو، ہماری پرستش کو، ہمارے اس کام کو جو ہم اپنے خدا کے لیے کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے ڈسٹروائے نہ کرنے پائے، بلکہ ہم اس قدر اس سے معمور ہوں کہ ہم ان چیزوں پر غالب آئیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ ہوتا رہے گا جب تک ہم ہیں، بیماریاں بھی آئیں گی، مصروفیات بھی آئیں گی، شادیاں بھی آئیں گی، مرگیں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، بے روزگاریاں بھی آئیں گی، بیماریاں، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم نے اپنے اوپر، اپنی بلیسنگ کے اوپر کسی لعنت کو غالب آنے نہیں دینا۔ ہم نے اپنے خداوند میں قائم رہنا۔ ہمارا خدا تو شافی ہے، وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے اور وہ دیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہم خود اپنی شفا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہوسی نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا، یعنی کہ یہ برکت دینے والا تھا، ہیل کرنے والا تھا، یہ خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں اس کی زندگی میں آنے والی تھی، تو لکھا ہے کہ افرائیم کی بد کرداری اور سامریہ کی شرارت ظاہر ہوئی۔ خدا ہیل کرنے والا ہے، خدا بلیس کرنے والا ہے، لیکن زندگی میں سے گناہ ظاہر ہو رہا ہے، زندگی میں سے بدی ظاہر ہو رہی ہے، اور خدا کا ہاتھ روک گیا۔ لوگ خدا کے ہاتھ کو خود روک دیتے ہیں۔ خدا بلیس کرنا چاہتا ہے، خدا ہیل کرنا چاہتا ہے، خدا حالات بدلنا چاہتا ہے، زندگی بدلنا چاہتا ہے، خدا آپ کے لیے معجزات کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم خود اس کے ہاتھ کو روک دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان دبلی دبلی اور بدشکل گایوں کی وجہ سے جو ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، ہمارے جسمانی کام، ہماری دنیا داری کے کام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کام نہیں کرنا، سب کچھ کرنا ہے، ہم نے جابس بھی کرنی ہے، ہم نے رشتہ داریاں بھی رکھنی ہیں، سب کچھ رکھنا ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہمارے روحانی زندگی پر غالب نہ ہے، ہماری خدمت پر اثر انداز نہ ہو، ہمارے اس ٹائم پر جو ہم نے خدا کے ساتھ کمٹ کر دیا ہے چرچ آنے کا یا دعا کرنے کا، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہ آئے، اور اگر آ جائے گی نا تو پتہ کیا ہوگا؟ خدا کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کی بلیسنگ رک جائے گی، آپ کی شفا رک جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کھلا رہے، شفا نازل ہوتی رہے، برکت نازل ہوتی رہے، خدا کام کرتا رہے، اس کا ہاتھ روکے نہ کبھی، اس کے ہاتھ کو اپنے اوپر پڑا رہنے دیں۔ کبھی بھی دبلی دبلی اور بد شکل گایوں کو اپنی خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں پر غالب آنے نہ دیں، بلکہ اس قدر روح سے بھر جائیں، روح سے معمور ہو جائیں، اس قدر ایمان میں مضبوط ہو جائیں کہ آپ کی روحانی زندگی کو کوئی ڈسٹروائے نہ کر سکے۔ تو آج شام میسیج ہے ہم سب کے لیے، ہم نے غلبے کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے غالب آنا ہے، ہم نے اپنے اوپر ابلیس کو یا اس کی تاثیروں کو یا اس کی فوجوں کو یا ایسی دبلی دبلی بد شکل گایوں کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دینا، یہ کھا جائیں گی۔ کلام میں ایک حوالہ ہے تو وہ ٹڈی کے حوالے سے، دائیکی کے حوالے سے، جب کوئی شخص دائیکی نہیں دیتا تو ٹڈی جو ہے وہ حاصل کھا جاتی۔ تو ہم خود اپنی بلیسنگز کو کھانے دے رہے ہیں، ہم اپنی بلیسنگز کو خود روک رہے ہیں، ہم اپنی ہیلنگ کو خود روک رہے ہیں، جبکہ خدا ہمیں ہیل کرنا چاہتا ہے۔ تو آج شام عزیزو میسیج ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر غور کر لیجئے
کوئی بھی ایسا کام ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، کوئی بھی ایسی مصروفیت ہے، کوئی بھی ایسا ریلیشن ہے، کوئی بھی اگر سستی ہے، کاہلی ہے، جس کے سبب سے، جس کی وجہ سے ہماری روحانی زندگی جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے، ہماری چرچ لائف اثر انداز ہو رہی ہے، ہماری پریئر میٹنگ اثر انداز ہو رہی ہے، ہماری گواہی اثر انداز ہو رہی ہے، تو آج ان چیزوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے۔ آج ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے جو ہماری ہیلنگ اور بلیسنگ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو ہمیں خداوند میں بڑھنے نہیں دے رہی۔ اور آج آپ خداوند سے اس بات کی دعا کریں کہ خدا ہمیں اس مقام پر لے آئے، ہم اس قدر مضبوط ایماندار بن جائیں، ہم اس قدر روح القدس سے بھر جائیں، ہم اس طور پر خدا کے کلام کی جگالی کرنے والے کلام سے لبریز ہو جائیں کہ ہم ہر مقام پر غالب فتح پائیں، نہ کہ ابلیس ہم پر فتح پائے۔ حاصل کلام یہی ہے، اس خواب کے اندر تو وہ گائیں غالب آ گئی تھی، لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ گائیں غالب نہ۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں کچھ دیر کے لیے آج غور کیجئے، چیک کیجئے کہ میری جو لائف ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ کلام میں لکھا کہ تمہارا مخالف گرجنے والے شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کی تاثیریں، اس کے موکل، اس کی بدروہیں جو ان دبلی دبلی اور بد شکل گایوں کی صورت میں آپ کی بلیسنگز کو کھانے کے لیے، انہیں ڈسٹروائے کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا ہول نہ رکھیں، کوئی ایسا پوائنٹ نہ رکھیں جس میں سے ابلیس آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں داخل ہو کر تباہی اور بربادی اور لعنتوں کو لا سکے، بلکہ اپنی زندگی کے چوگرد، اپنے خاندان کے چوگرد یسوع کے لہو کی باڑ لگا لے، خدا کے کلام کی گرفت کے اندر، روح القدس کے کنٹرول میں آ جائیں، تاکہ ابلیس نہیں، ہم ابلیس پر غالب پائیں، ہم اس پر فتح پائیں، ہم اس کے منصوبوں کو، ہم اس کے گلوں کو ڈھا سکیں، ہم اسے پچھاڑ سکیں، اسے شکست دے سکیں، کیونکہ ہمارا یسوع فاتح ہے۔ اس نے موت پر، قبر پر، دنیا پر، ابلیس پر فتح پائی ہے، اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ اور آج وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی اس روئے زمین پر غلبے کی زندگی گزاریں، فتح کی زندگی گزاریں، اس کے لوگ شکست نہ کھائیں، اس کے لوگ رک نہ جائیں، اس کے لوگ ٹھہر نہ جائیں، بلکہ وہ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں اور خدا کے نام کو اس روئے زمین پر جلال دیتے جائیں۔ پریز جیسس۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ چند لمحوں کے لیے سب اپنے لبوں کو کھولیں۔ اچھا ہے اگر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، تو یہ وقت ہے۔ یوسف کے بارے میں فرعون نے کہا، کیا ہم کو ایسا شخص مل سکتا ہے جس میں خدا کی روح ہو، اور جس میں خدا کی روح ہوتی ہے، جس میں روح القدس ہوتا ہے، جو خدا کے کلام سے بھرا ہوتا ہے، اس پر جتنے بھی ابلیس اٹیکس کرے، اس کی زندگی میں جتنی بھی دبلی دبلی اور بد شکل گائیں آ جائیں، وہ شکست نہیں کھاتا، وہ فتح پاتا ہے۔ اس کے پاس حل ہوتا ہے، اس کے پاس منصوبہ ہوتا ہے، اس کے پاس حکمت عملی ہوتی ہے، اور وہ بلیسنگز کی قدر کرتا ہے، وہ بلیسنگ کو سیف رکھتا ہے، اور وہ اپنے کمٹمنٹ پر جو خدا کے ساتھ ہے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہاللیلویا۔ آئیں آج دعا کریں
کہ ہم اپنی اس پاکیزگی پر کبھی بھی کمٹمنٹ نہ کریں، کبھی بھی اسے ڈسٹروائے نہ ہونے دیں، اپنی اس نجات کو جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کریں، ہم اپنی نجات کو کہیں گوا نہ دیں۔ Praise God, hallelujah. دعا کیجیے. Glory Jesus. Ora sashikora sintarabara. Ebrabalara taminta zarata kara yela tabisibi. Eziara sabi shiriti karantava. Emraman tloro zobizbi. Riti kalara tabo. Emintishi rata rata rodo. Rizik kalara tabizbi. Emanta kara zabara. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ غلبے کی زندگی گزارے تو آج خدا کا روح یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے.